بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہی کہ اس زمینے میں کون سی اہم بات چھپی ہے، میں نے ہلکے سے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ساری خبریں پڑھی ہیں یا ایک ہی خبر پڑھ کر مراقبے میں چلے گئے تھے، اس نے خوش دلی سے پوچھا۔ اور اس بار میں نے ایک گوشے میں وہ چھوٹی سی اہم ترین خبر دیکھ لی۔ شہ سرخی کے ضمن میں میرے لیے بہت سی اطلاعات موجود تھیں۔ شدید آتش زنی اور پوری عمارت کی بربادی کے باوجود اس کی ملکیت کا کوئی دعوے دار سامنے نہیں آیا تھا۔ پولیس شہری اداروں سے رجوع کرنے کے امکانات کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہاں سے ملنے والی لاش کی شناخت بھی نہیں ہو سکی تھی۔ پولیس نے شبہ کی بنیاد پر متعدد افراد کو حراست میں لے لیا تھا۔ بقیہ کارروائی کے لیے ملبے میں ہونے والے بارودی دھماکوں کے خاتمے کا انتظار تھا تاکہ آتش گیر مادوں کے فوجی ماہرین ملبے کا جائزہ لے کر اس کے غیر مخدوش ہونے کا اعلان کر سکے۔ اس کے بعد ہی ملبے وغیرہ کی تلاشی لے کر بچے کھچے آثار کی بنا پر تفتیش کی کارروائی آگے بڑھانی ممکن تھی، لیکن چھوٹی خبریں واضح طور پر دو جانے پہچانے نام درج تھے۔ آتش زنی کی واردات کے بعد پورے شہر کی پولیس حرکت میں آ گئی تھی اور ماڈل ٹاؤن پولیس اسٹیشن کے فرد شناس SHO نے اپنے خصوصی ذاتی ذرائع سے کھوج نکال کر کمال نامی ایک مشتبہ ملزم کو حراست میں لے لیا تھا۔ اسی کے ساتھ مذکورہ افسر کو ایک اور نام کا علم ہوا تھا۔ کمال سے بڑی باز پرس کی گئی تو اس نے بوکھلا کر دوسرے ملزم خالد سے اپنے تعلق کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی کمین گاہ کی نشاندہی کر دی اور اسے بھی فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری سے اور ابتدائی باز پرس کے بعد رات گئے دونوں ملزموں کو حوالات میں بند کر دیا گیا۔ صبح سویرے جب پولیس اسٹیشن پر ذمہ دار افسران موجود نہیں تھے اور نچلے عملے کے اراکین بھی آرام کر رہے تھے، ایک شخص کھانے کا کچھ سامان لے کر تھانے پہنچا اور ملزمان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، جسے پہرے پر مامور سپاہیوں نے سختی سے رد کر دیا۔ وہ لوگ اچھی طرح جانتے تھے کہ تازہ قیدیوں سے ملاقات کی اجازت خلاف مصلحت ہوتی ہے۔ عدالت سے جسمانی ریمانڈ حاصل کرنے سے پہلے ہی ملزمان کے بحی خواہوں کو تشدد کا علم ہو جائے تو عدالت سے ریمانڈ لینا دشوار ہو جاتا ہے۔ اس خالص تکنیکی بنیاد پر ملاقات کی تو اجازت نہیں دی گئی، لیکن اجنبی کا لایا ہوا کھانا اس پیغام کے ساتھ ملزمان تک پہنچا دیا گیا کہ وہ خاطر جمع رکھیں، جلد ہی ان کی ضمانت کرا لی جائے گی۔ کھانا کھاتے ہی دونوں ملزموں کی حالت اچانک بگڑنے لگی۔ پہرے دار سمجھے کہ وہ حوالات کا دروازہ کھلوانے کے لیے مکر کر رہے ہیں اور دروازہ کھلتے ہی فرار کی کوشش کریں گے۔ اس سے پیشتر کے ذمہ دار افسران موقع پر پہنچ کر صورتحال کی سنگینی کا اندازہ لگاتے دونوں نے چند ہی منٹ میں تڑپ تڑپ کر دم توڑ دیا۔ پولیس مرنے والوں کے لیے کھانا لانے والے کی تلاش میں تھی۔ میں نے گہرا سانس لے کر اخبار ایک طرف ڈال دیا۔ طارق کی ذات سے A2 کو تنظیم کے لیے خطرات لاحق ہوتے محسوس ہوئے تو اس نے C1 کے ہاتھوں اس کو سنگ دلی سے ہلاک کرا دیا۔ اب پھر اس نے وہی حرکت دہرائی تھی۔ مرنے والے اس کے آدمی تھے، اسے ہرگز یہ گوارا نہیں تھا کہ اس کا کوئی آدمی پولیس کی نگاہ میں آئے، جبکہ کمال اور خالد کو تو پولیس نے گرفتار کر ہی لیا تھا۔ A2 کو خدشہ رہا ہوگا کہ وہ دونوں پولیس کے تشدد کے سامنے ہتھیار نہ ڈال دیں، لہذا ان کی گرفتاری کی خبر ملتے ہی اس نے دو ٹوک فیصلہ صادر کر دیا۔ صورتحال یک بیک سنگین ہو گئی ہے، میں نے تشویش زدہ لہجے میں کہا، لیکن اس طرح تم نے اپنے دشمن کو خود اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے۔ سلطان شاہ بولا، شاید وہ سارے نقصانات خاموشی سے برداشت کر لیتا، لیکن اپنے دو آدمیوں سے ہاتھ دھونے کا فیصلہ اس نے بڑے دکھ کے ساتھ کیا ہوگا۔ میں آہستہ سے ہنس دیا۔ وہ بہت بے درد انسان ہے، بہت ٹھنڈے ماتھے کے ساتھ ایسے دو ٹوک اور ظالمانہ فیصلے صادر کرتا ہے۔ یہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ میں اسے اپنی طرف متوجہ کر بیٹھا ہوں؟ اس کے دو خاص آدمی جو پکڑے گئے ہیں، میں تو ان کے وجود
وجود سے بھی لا علم تھا۔ میں نے اس کی دلیل سن کر پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ غزالہ کے معاملے میں وہ سامنے آئے اور کیفری کردار کو پہنچ گئے۔ اس میں میری نشاندہی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ساری توجہ غزالہ کی تلاش پر مرکوز رہے گی۔ اس کے بارے میں محتاط رہنا ہوگا، کیوں نہ نصیر خان کا رد عمل دیکھا جائے۔ سلطان شاہ نے کہا، اب تک تو وہ بھی ان دونوں کے حشر سے باخبر ہو چکا ہوگا، وہ یقیناً خوفزدہ ہوگا۔ میں نے کہا، اگر کسی کو یہ بنک بھی مل گئی کہ مرنے والوں کی نشاندہی نصیر خان نے کی تھی تو اس کا انجام بھی مختلف نہ ہوگا۔ بات کر لو، آئندہ کے لیے لائن بنی رہے گی، لیکن اس وقت وہ دفتر میں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ دفتر کا فون اس کی لا علمی میں ٹیپ ہوتا ہو، ایسا ہوا تو وہ بے موت مر جائے گا۔ میں نے کہا، گفتگو ترکیب سے شروع کرنا، خطرہ ہوا تو وہ اجنبی بنا رہے گا ورنہ کھل کر بات کرے گا۔ اس وقت سلطان شاہ کا ذہن واقعی خوب کام کر رہا تھا۔ لاہور چھوڑنے سے پہلے ایک بار نصیر خان سے بات کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ نیچے جا کر میں نے کاؤنٹر کے بجائے ایک طرف لگے ہوئے پبلک فون سے ایشین سینڈیکیٹ لمیٹڈ کا وہ نمبر ڈائل کیا جو میرے قیاس کے مطابق براہ راست نصیر خان کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ دوسری طرف سے حسب توقع نصیر خان نے ہی ریسیور اٹھایا۔ جن آدمیوں نے لڑکی پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی، ان کا انجام تم نے دیکھ ہی لیا ہوگا۔ میں نے بدلی ہوئی آواز میں ہلکی سی گھبراہٹ کے ساتھ کہا، اوہ تم کون ہو؟ اس کی آواز سے گھبراہٹ متراشا تھی۔ ہم تک کبھی نہ پہنچ سکو گے، نقابوں کی کوئی شناخت نہیں ہوتی، پہیلیاں نہ بجھواؤ، کھل کر بات کرو، پتہ نہیں تم کن کے انجام کی بات کر رہے ہو۔ اس کی طرف سے اشارہ مل گیا تھا، پھر بھی میں نے وضاحت مناسب سمجھتے ہوئے پوچھا، تمہیں یقین ہے کہ تمہارا فون ٹیپ نہیں کیا جا رہا؟ مطمئن رہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ رات تم نے کمال اور خالد کی نشاندہی کی تھی۔ میری مخبری پر پولیس نے دونوں کو پکڑ لیا، مگر صبح سویرے انہیں حوالات میں زہر دے کر ہلاک کر دیا گیا۔ اوہ، اس کی تحیر امیز آواز سرگوشیانہ ہو گئی۔ تمہیں کیسے علم ہوا؟ بازار میں زمیمہ بک رہا ہے، خرید کر پڑھ لو۔ میں نے کہا، یہ یاد رکھنا کہ تمہاری معمولی سی حماقت یا لغزش تمہیں بھی اس انجام سے دوچار کر سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں بار بار اسے دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دوسری طرف سے خشک لیکن مدافعانہ لہجے میں کہا گیا، خود میری سلامتی اب اسی میں پوشیدہ ہے کہ تم ہم لوگوں کو گرفت میں نہ آؤ۔ اس سلسلے میں تمہیں ہوشیار کرنا چاہتا ہوں، وہ لڑکی تمہارے لیے دشواریاں پیدا کر سکتی ہے۔ کون لڑکی؟ جو تمہارے ساتھ تھی؟ جی نہیں، ہلکے سے طنز کے ساتھ کہا گیا، جسے تم نے میرے دفتر میں ملازمت حاصل کرنے بھیجا تھا۔ مجھے معلوم ہے اسے تم ہی نہیں تمہارے دفتر کے لوگ بھی پہچان سکتے ہیں۔ میرا دفتری عملہ ان سب گپلوں سے لا تعلق ہے، لیکن تم ہمارے کام کی نوعیت سے بخوبی واقف ہو۔ میرے دفتر میں ایک ایسا طاقتور اور خود کار کیمرہ خفیہ طور پر نصب ہے جس کے ذریعے میں اپنی میز کی دراز میں لگا ہوا بٹن دبا کر کسی بھی ملاقاتی کی تصویر لے سکتا ہوں، اور اس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوتا۔ ہمیں مشتبہ لوگوں کے بارے میں ہمیشہ محتاط رہنا پڑتا ہے۔ میرے لیے وہ لڑکی مشکوک تھی اور میں نے اس کی تصویر لے لی تھی۔ تم اسے ضائع کر سکتے ہو۔ اس کے انکشاف پر میں نے اپنے وجود میں خوف کی ایک سرد سی لہر سرایت ہوتی ہوئی محسوس کی۔ دفتر بند ہونے کے بعد جو شخص کاغذات کی فوٹو کاپیاں لے جاتا ہے وہی کیمرے سے فلم بھی لے جاتا ہے۔ وہ فلم کل شام ہی کسی اور کے قبضے میں جا چکی تھی۔ میں نے آج آتے ہی کیمرہ چیک کیا تو اس میں نیا رول موجود تھا۔ اس تصویر کی بنیاد پر وسیع پیمانے پر اس کی تلاش شروع ہو سکتی ہے۔ تم کہہ سکتے ہو وہ تصویر کسی اور کی تھی، معاملہ دب جائے گا۔ اس وقت میں حقیقی طور پر ذہنی دباؤ میں آ گیا تھا۔ اس وقت سلطان شاہ کے مشورے پر نصیر خان کو فون کرنا بہت سود مند ثابت ہوا تھا، ورنہ میں اس اہم ترین پہلو سے بے خبر ہی رہتا۔ میرے بس سے باہر ہے۔ ریسیور میں اس کی معذرت خواہانہ آواز ابھری۔ جب میں نے دفتر سے فون پر کمال کو اس لڑکی کی آمد سے آگاہ کیا تھا تو اسی وقت بتا بیٹھا تھا کہ میں نے لڑکی کی تصویر لے لی ہے، خیر میں اسے بھی دیکھ لوں گا۔ اسی وقت برابر والے بوتھ میں ایک عورت آ کھڑی ہوئی اور میں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔
چند ثانیوں تک میں خالی الذہنی کے عالم میں وہیں کھڑا رہا. پھر جب سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دوبارہ بحال ہوئی تو میں نے وہیں سے فون پر دوپہر کی پرواز سے اپنی 3 نشستیں بک کرا لی. ٹکٹ ہمارے پاس موجود ہی تھے کیونکہ کراچی سے میں نے 2 طرفہ ٹکٹ خریدے تھے. میں نے سلطان شاہ کو نئی اطلاع نہیں سنائی لیکن اسے فوری طور پر ہوٹل چھوڑ کر ایئرپورٹ پہنچنے کی ہدایت کر دی. اسے کراچی پہنچنے کے بعد بھی ہم دونوں سے الگ رہ کر تنہا گھر پہنچنا تھا. اس سے فارغ ہو کر میں غزالہ کے پاس پہنچا تو وہ مختصر سامان سمیٹ کر واپسی کے لیے تیار نظر آئی. یہ کیا ہے؟ اس نے میری لائی ہوئی تھیلی کو دیکھ کر سوال کیا. برقع، میں نے مختصر سا جواب دیا. اسی کے ساتھ میں ناقدانہ نگاہوں سے اس کے خد و خال اور سراپا کا جائزہ لے رہا تھا. میرا خیال تھا کہ قدرت نے اسے ایسے بے پناہ حسن اور جسمانی تناسب سے نوازا تھا کہ ایک بار دیکھنے والا دوبارہ نہایت آسانی سے اسے شناخت کر سکتا تھا. یہ میرا پہلا موقع ہوگا. خلاف توقع اس نے کسی مزاحمت کے بغیر کہا. برقع میں شدید الجھن ہوگی، ہو سکتا ہے کہ چال ہی بدل کر رہ جائے. مجبوری ہے، میں نے شانے اچکا کر کہا. نہ صرف برقع پہننا ہوگا بلکہ کسی سگڑ بی بی کی طرح نقاب بھی گرائے رکھنی ہوگی. اپنے گھر پہنچنے کے بعد ہی اس سے جان چھوٹ سکے گی. یہ تو ناممکن ہے. وہ احتجاج پر مجبور ہو گئی. جگہ جگہ اتنی ٹھوکریں لگیں گی کہ تماشا بن کر رہ جاؤں گی. یہ میرے بس سے باہر ہے. سمجھنے کی کوشش کرو. معاملات بہت سنگین ہو گئے ہیں، ورنہ میں تمہیں ہرگز مجبور نہ کرتا. میں نے نرم ناصحانہ لہجے میں کہا. ضرورت سے زیادہ احتیاط بھی گلے کا ہار بن سکتی ہے. اول تو آپ ان لوگوں کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں. بالفرض ان میں سے کسی نے مجھے پہچان ہی لیا تو میں بھی اسے شناخت کر لوں گی. دفتر میں جن لوگوں نے مجھے دیکھا تھا میں ان سب کو جانتی ہوں. میں ایک گہرا سانس لے کر کرسی کی پشت گاہ سے ٹک گیا. یہی تو سب سے بڑی مشکل ہے. نصیر خان کے علاوہ دفتر کا کوئی آدمی اس معاملے میں ملوث نہیں ہے اور اس مردود کو تو آپ دونوں بھی پہچان لیں گے. اس نے میری بات درمیان ہی سے اچک لی. دفتر میں خفیہ کیمرے سے تمہاری تصویر لی گئی تھی. ناچار مجھے اس کو بتانا ہی پڑا. ہمارے نصیر خان تک پہنچنے سے بہت پہلے سرے شام ہی وہ فلم کوئی نکال لے گیا تھا. اب تک اس کے سینکڑوں پرنٹ بن چکے ہوں گے اور اس تصویر کی بنا پر A2 کے ہرکارے ہر طرف تمہاری بو سونگتے پھر رہے ہوں گے. حیرت اور خوف سے غزالہ کی غزالی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں اور وہ سرسراتی ہوئی خوف زدہ آواز میں بولی. مگر یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں ابھی فون پر نصیر خان سے بات کر کے آ رہا ہوں. وہ خود تصویر کی وجہ سے فکر مند ہے. ہم لوگ A2 کے ہاتھ آ گئے تو اس کی بھی خیر نہیں ہوگی. اب تو کوئی چارہ ہی نہیں رہا. وہ بے جان آواز میں بولی. اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا. خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں. میں نے اس کی ہمت بندائی. بس ذرا محتاط رہنا ہوگا. وہ کچھ نہ بولی. اس کی آنکھیں کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں. دیو پیکر طیارہ لاہور سے کراچی کے لیے روانہ ہوا تو کم و بیش ساری نشستیں بھری ہوئی تھیں. اس بار نہ چاہتے ہوئے بھی ہم تینوں کو برابر برابر نشستیں ملی تھیں، لیکن سلطان شاہ ہم دونوں سے بالکل لا تعلق تھا. مجھے خوشی تھی کہ وہ کام کے ساتھ اداکاری میں بھی خاصا کامیاب تھا. غزالہ کے لیے برقع شدید الجھن کا سبب بنا تھا، لیکن ہوٹل کے کمرے میں تھوڑی سی مشق کے بعد وہ ایئرپورٹ روانہ ہوئی تو خاصی سنبھل چکی تھی. چہرے پر جالی دار نقاب گرانے کے بعد وہ سر جھکائے یوں چلی تھی جیسے سورج کی روشنی میں چار دیواری سے باہر کسی نے اس کا چہرہ نہ دیکھا ہو. ایئرپورٹ پر میں نے عقابی نگاہوں سے ہر طرف کا جائزہ لے ڈالا، مگر کسی ایسے آدمی کی نشاندہی میں کامیاب نہ ہو سکا جس پر نگرانی کا شبہ کیا جا سکتا. جہاز میں سوار ہونے کے بعد مجھے پورا اطمینان ہو گیا کہ ہم لوگ کسی کی نگاہوں میں آئے بغیر لاہور سے نکلنے میں کامیاب ہو چکے تھے. طیارے کے مقررہ بلندی پر پہنچ جانے کے بعد اب حفاظتی بند باندھنے کی روشن ہدایت غائب ہوئی تو بند
کھلنے کی کھٹا کھٹ میں کئی مسافر نشستوں سے اٹھے اور عقبی سمت میں بڑھنے لگے۔ میں بظاہر بے پروایانہ انداز میں بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا، لیکن میری نگاہیں ہر چہرے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ کچھ نوجوان اپنی عادت سے مجبور مسافر لڑکیوں کو تاکتے ہوئے گزر رہے تھے، لیکن اس بھیڑ میں بھی مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہ آ سکا جس پر کسی قسم کا شبہ کیا جا سکتا۔ پھر طیارے کی نشستوں کے درمیان دونوں راہداریوں کے اگلے پچھلے سروں پر سروس ٹرالیاں گردش میں آ گئیں۔ ایک ہوسٹس ٹرالی لیے ہمارے پاس آئی اور مسکراتے ہوئے گرم گرم لنچ ٹرے مسافروں کے سامنے ٹیبل پر لگاتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ لنچ ٹرے رکھتے ہوئے اس نے کونے کی نشست پر موجود غزالہ سے کچھ بات کرنا چاہی تھی، لیکن غزالہ کسی شرمیلی عورت کی طرح سکڑی سہمی خاموش بیٹھی رہی۔ ابھی میں اپنے کھانے کی طرف متوجہ بھی نہ ہونے پایا تھا کہ غزالہ ہلکی سی آواز کے ساتھ اچھلی اور ہماری عقبی نشستوں پر کھانا سرو کرنے والی ہوسٹس بے اختیار اس پر جھک گئی۔ غزالہ کے برقع کی ٹوپی اس کے سر پر سے کھسکی ہوئی تھی۔ اگر اس نے برقع مضبوطی سے تھاما نہ ہوا ہوتا تو یقیناً وہ بے پردہ ہو جاتی۔ ہوسٹس اس کے سامنے جھکی، بار بار مشینی انداز میں معذرت کیے جا رہی تھی۔ میک اپ کی دبیز طے کے باوجود اس کے چہرے پر خوف کی زردی چھائی ہوئی تھی۔ یہ سب اس قدر دھیمے انداز میں ہوا کہ آس پاس کے مسافر بھی کچھ نہ سمجھ سکے، لیکن ہوسٹس کی معذرت اور غزالہ کی غسیلی منمناہٹ سے میں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ ایئر ہوسٹس کی کسی غلطی سے غزالہ کے سر سے برقع اترتے اترتے رہ گیا تھا۔ میں کینہ توز نگاہوں سے ایئر ہوسٹس کو گھورنے لگا۔ سر غلطی سے میرا ہاتھ ان کے سر سے لگ گیا تھا۔ میں شرمندہ ہوں۔ مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں ہکلائی، پھر میرے جواب کا انتظار کیے بغیر ٹرالی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مجھے محسوس ہوا تھا جیسے اس نے دانستہ میرے سر سے برقع اتارنے کی کوشش کی۔ غزالہ میرے کان کے نیچے منمنائی۔ اگر برقع میری کوہنیوں کے نیچے دبا ہوا نہ ہوتا تو وہ کامیاب ہو گئی ہوتی۔ میں کھانے سے فارغ ہو کر سیدھا فلائٹ کچن میں جا پہنچا جو خالی پڑا ہوا تھا۔ چند منٹ کے انتظار کے بعد مجھے وہی ایئر ہوسٹس راہداری میں آتی دکھائی دی، لیکن میری جھلک دیکھتے ہی واپس لوٹ گئی۔ اس نے میرے تحکمانہ اشارے کو واضح طور پر دیکھ لینے کے باوجود نظر انداز کر دیا تھا۔ میں نے غصے میں اس کے پیچھے جانے کا ارادہ کیا، لیکن اسے عملی جامہ نہ پہنا سکا۔ بات بڑھانے کی صورت میں میرے ساتھ غزالہ بھی جہاز کے تمام مسافروں کی نگاہوں کا مرکز بن جاتی۔ چند ثانیوں بعد وہی ایئر ہوسٹس چیف اسٹیورڈ کے ہمراہ فلائٹ کچن کی طرف آتی نظر آئی۔ میں سامنے سے ہٹ کر کچن میں سرک گیا۔ اسٹیورڈ نے آتے ہی ادب کے ساتھ مجھے سلام کیا، پھر براہ راست بولنے لگا، میں شرمندہ ہوں جناب، مجھے اپنی ندامت کے اظہار کے لیے الفاظ نہیں مل رہے ہیں۔ یہ جینی کی سراسر غلطی تھی جو اس سے اضطراری طور پر سرزد ہو گئی۔ یہ بیچاری خود اپنے کیے پر نادم ہے۔ دراصل اس کے ساتھ بھی کسی نے شرارت کی تھی۔ کیسی شرارت؟ میں دبی دبی آواز میں گرایا۔ تمہارے یا اس کے دو الفاظ کہہ دینے سے میری کوفت کا ازالہ تو نہیں ہو جاتا۔ اس نے کچھ کہے بغیر ایک مڑا توڑا کاغذ جیب سے نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ سیٹ نمبر 24C پر برقع میں ایک مرد سفر کر رہا ہے، کہیں ہائی جیکر نہ ہو۔ اس رکا پر جلدی میں گندے اردو رسم الخط میں لکھا ہوا تھا۔ اس بیچاری کو اچانک ہی یہ رکا اپنی جیب میں ملا۔ نہ جانے یہ کس کی حرکت تھی۔ اس کی سنگین غلطی ہے کہ اس نے کسی کو باخبر نہیں کیا اور خود ہی اس محترم خاتون کے سر سے برقع اتارنے کی احمقانہ کوشش کا ارتکاب کر بیٹھی۔ آپ چاہیں تو اس حرکت پر اس کے خلاف سخت ترین تادیبی کارروائی کی جا سکتی ہے، جس کا انجام ملازمت سے برطرفی بھی ہو سکتا ہے۔ وہ معذرت کرتا رہا۔ میں نے تھوڑی سی گرمی دکھانے کے بعد معاملہ رفع دفع کر دیا۔ اس ایئر ہوسٹس کو کسی مسافر نے نہایت چالاکی کے ساتھ اپنا آلہ کار بنایا تھا۔ میں واپس اپنی جگہ آ بیٹھا، لیکن میرے ذہن پر تشویش طاری ہو چلی تھی۔ اس رکا سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس پرواز پر A2 کا کوئی ہرکارہ بھی سفر کر رہا تھا۔ گمان غالب تھا کہ اسے تصویر کی بنیاد پر غزالہ
کی تلاش تھی۔ دوسری خواتین کو تو اس نے دیکھ ہی لیا تھا، لیکن برقع کی گری ہوئی نقاب کے باعث اس کا چہرہ دیکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا، لہذا اس نے رکا کے ذریعے جہاز کے عملہ کو غزالہ کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ اس کا اڑا ہوا شوشہ اس قدر مضبوط تھا کہ جہاز اور مسافروں کے تحفظ کے لیے عملے کی طرف سے کارروائی ناگزیر ہو جاتی۔ وہ تو ایئر ہوسٹس جوش میں ایک بے ضابطہ حماقت کر بیٹھی، جس کی بنا پر نہ صرف پرچہ لکھنے والے کا منصوبہ ناکام ہو گیا بلکہ ہماری بھی پیچیدہ رسمی کارروائیوں سے گلو خلاصی ہو گئی، کیونکہ اپنی ناکام کوششوں کے باوجود ایئر ہوسٹس نے یہ یقین کر لیا تھا کہ برقع میں مرد نہیں، کوئی عورت ہی سفر کر رہی تھی۔ میرا ذہن مسلسل اسی گتھی میں الجھا رہا اور آخر کار میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جس کسی نے بھی وہ حرکت کی تھی اسی سمت میں بیٹھا ہوا تھا جدھر جینی نامی ہوسٹس سرو کر رہی تھی۔ وہ شخص ایسی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا جہاں سے وہ براہ راست غزالہ پر نگاہ رکھ سکتا تھا۔ میں نے غزالہ کے ساتھ اپنی جگہ تبدیل کر لی، اس طرح میں سرے والی نشست پر آ گیا۔ غزالہ میرے اور سلطان شاہ کے درمیان آ گئی۔ اس زاویے سے براہ راست اور مسلسل غزالہ پر نظر رکھنا صرف ایک ہی مسافر کے لیے ممکن تھا جو ہماری ہی قطار میں راہداری کی دوسری طرف بیٹھا ہوا تھا، لیکن وہ 13-14 برس کا ایک معصوم سا لڑکا تھا۔ سیٹ نمبر بی والے اس لڑکے کے علاوہ بائیں طرف کی اگلی 3 کونے والی نشستیں ضرور ایسی تھیں کہ وہاں بیٹھے ہوئے مسافر حسب مرضی سار گھما کر میری طرف دیکھ سکتے تھے۔ چند منٹ بعد میں نے اگلی نشست کے ایک مسافر کو گردن پیچھے گھماتے دیکھا، بڑے شیشوں والی اینک کے پیچھے۔ اس عورت کی نگاہیں جو ہی میری نگاہوں سے ٹکرائیں، اس کے چہرے پر لہجہ بھر کے لیے تحیر کے آثار نمودار ہوئے، پھر اس کا چہرہ دوبارہ اپنی نشست کی پشتگاہ کی اوٹ میں رپوش ہو گیا۔ غالباً برقع پوش عورت کی جگہ میری موجودگی اس کے لیے حیران کن ثابت ہوئی تھی۔ ترشے ہوئے بالوں کے نیچے میک اپ کی تہ میں سنوارا ہوا اس کا چہرہ خاصا دلکش تھا۔ عمر 30 کے لگ بھگ رہی ہوگی، لیکن اس کے چہرے کے کسی نقش سے بھی ایسی تجربہ کاری کا اظہار نہیں ہو رہا تھا جو منجے ہوئے جرائم پیشہ لوگوں کا خاصا ہوتی ہے۔ میں بھی اس عورت کی طرف سے الجھن میں ہوں۔ غزالہ کی دھیمی آواز سن کر میں چونک پڑا۔ وہ میری طرف جھکی ہوئی تھی اور شاید اس نے میری حکمت عملی بھی بانپ لی تھی، تو مجھ سے ذکر کیوں نہیں کیا؟ سوچ رہی تھی کہ محض اتفاق ہی نہ ہو، صورت سے سیدھی سادی معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کا چہرہ مجھے کچھ شناسا لگ رہا ہے۔ اس نے کئی بار مڑ کر طائرانہ انداز میں پچھلی نشستوں پر نگاہ دوڑائی تھی۔ کہاں دیکھا تھا اسے؟ میں نے سوال کیا۔ میرا خیال ہے کہ اس نے اپنے بال مختلف انداز میں بنائے ہوئے ہیں اور آنکھوں پر اینک بھی اضافی ہے۔ اگر یہ 2 تبدیلیاں نہ ہوں تو مجھے یاد آ جائے گا کہ اسے کہاں دیکھا تھا۔ سینڈیکیٹ کے دفتر میں بھی تم نے لڑکیوں کی موجودگی کا ذکر کیا تھا۔ میں نے اسے یاد دلایا اور وہ چونک پڑی۔ حد ہو گئی، وہ پرجوش لہجے میں بولی۔ اس قدر سامنے کی بات ذہن میں نہیں آ رہی تھی، اسی لیے 1 اور 1 کو 11 کہتے ہیں۔ اسے میں نے وہیں دیکھا تھا، مسز مراد کے نام سے تعارف ہوا تھا اس سے۔ میرے لیے وہ انکشاف پریشان کن تھا۔ ان لوگوں نے پچھلے 24 گھنٹوں میں ہمارے ہاتھوں جو نقصانات اٹھائے تھے، ان کی بنا پر اگر وہ غزالہ کی تلاش میں اپنے سارے وسائل بھی جھونک دیتے تو مجھے حیرت نہ ہوتی۔ یہ بات بھی قرینِ قیاس تھی کہ غزالہ کے اغوا میں ناکامی کے بعد انہوں نے لاہور سے روانہ ہونے والی پروازوں کے مسافروں کی نگرانی شروع کرا دی ہوگی، لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہ آ سکی کہ مکمل پردے کے باوجود وہ لوگ غزالہ کی طرف کیوں کر متوجہ ہوئے اور پھر اس پرواز پر ایک ایسی عورت کو سوار کرا دیا جسے پہچان لینا غزالہ کے لیے دشوار ثابت نہ ہوتا، جبکہ نصیر خان کی اطلاع کے مطابق ان لوگوں نے غزالہ کی تصویر بھی حاصل کر لی تھی اور تصویر کی مدد سے ان کا کوئی بھی جہاندیدہ اور ہمارے لیے اجنبی ہرکارہ غزالہ کی تلاش کی مہم جاری رکھ سکتا
سکتا تھا۔ اس کام کے لیے مسز مراد کا انتخاب میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ کافی دیر تک مسلسل سوچ بچار کے بعد میرے ذہن میں آخر کار ایک واضح سی تصویر بن ہی گئی۔ موت کے سوداگروں کے لیے مالی وسائل کی کوئی کمی نہیں تھی اور وہ اپنے مفادات کی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو پوری قوت کے ساتھ مٹا دینے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ لہذا پے در پہ نقصانات کے بعد جب انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ غزالہ اور اس کے ساتھی ان تباہ کاریوں کے پسے پشت کام کر رہے ہیں تو انہوں نے رسل و رسائل کے دیگر ذرائع کے علاوہ اپنے کارندوں کی ایک ٹولی ہوائی اڈے پر بھی مامور کر دی۔ یقینی طور پر اس ٹولی کے ہر فرد کو غزالہ کی تصاویر فراہم کی گئی ہوں گی، لیکن ان کے رہنما دماغ نے اس نقطے کو بھی فراموش نہیں کیا تھا کہ غزالہ بیس بدل کر انہیں جل دینے کی کوشش کر سکتی ہے۔ لہذا اس نے مسز مراد کو بھی چارے کے طور پر اس مہم میں جھونکنے کا فیصلہ کر لیا۔ مسز مراد یقینی طور پر کسی تجربہ کار شخص کی تحویل میں دے دی گئی ہوگی اور اس کی موجودگی کا مقصد صرف اتنا نظر آتا تھا کہ غزالہ اگر چھپ کر کسی پرواز سے فرار ہونے کی کوشش کرے تو مسز مراد کو مسافروں کی بھیڑ میں اپنے قریب دیکھ کر خوفزدہ ہو جائے اور اضطراری طور پر اپنے کسی ساتھی کو مسز مراد کی سرکوبی پر مامور کر دے۔ ان کا دوسرا آدمی مسز مراد کی نگرانی پر مامور ہوتا۔ اس طرح مسز مراد پر ہاتھ ڈالنے والا ان کی نگاہوں میں آ جاتا۔ شاید وہ مسز مراد کو بچانے کی کوشش بھی نہ کرتے تاکہ غزالہ اور اس کے ساتھیوں کو میدان صاف ہونے کا یقین دلا سکیں۔ اس طرح وہ طویل تر نگرانی کے بعد بھرپور معلومات حاصل کر کے ہم پر کاری ضرب لگا سکتے تھے۔ اب یہ محض اتفاق ہی تھا کہ غزالہ ضرورت سے زیادہ احتیاط کی بنا پر ان کی نگاہوں میں آ گئی۔ طیارے کے ذریعے عموماً جس طبقے کے لوگ سفر کرتے ہیں ان میں سے زیادہ تر گرانے پردے کی ان روایتی پابندیوں کو ضروری نہیں سمجھتے۔ جہاں برقع ناگزیر ہو جاتا ہے اور جو خواتین برقع استعمال کرتی ہیں وہ بھی عام طور پر چہرہ کھلا رکھتی ہیں یا زیادہ سے زیادہ نچلا چہرہ نقاب میں لپیٹ لیتی ہیں۔ اس پس منظر میں غزالہ برقع میں مکمل طور پر چھپی ہوئی ایئرپورٹ پہنچی تو لازماً وہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے ہوں گے۔ ایک طرف غزالہ نے کسی بھی لمحے چہرے کو بے نقاب نہیں ہونے دیا اور دوسری طرف مسز مراد اپنے دفتر میں ملازمت کے لیے آنے والی لڑکی کو زندہ سلامت اپنی نگاہوں سے دیکھ چکی تھی۔ اس سے رجوع کیے جانے پر ان لوگوں کو فوری طور پر یہ اشارہ مل گیا ہوگا کہ برقع پوش مسافر خاتون قد و قامت کے لحاظ سے مطلوبہ لڑکی سے مشابہ ہے۔ اس دوران میں شاید مسز مراد نے دیدہ و دانستہ غزالہ کے سامنے آنے کی کوشش کی ہو تاکہ اسے چونکا سکے، لیکن غزالہ تو شبے کے باوجود یاد نہ کر سکی کہ اسے کہاں دیکھا تھا۔ ان جیسے منظم لوگوں کے لیے اس طیارے پر سوار ہونا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اوپن ٹکٹ پر آخری لمحات میں بھی ایک دو نشستیں ملنے کا امکان رہتا ہے، لہذا مسز مراد کم از کم ایک ساتھی کے ہمراہ اس پرواز پر جگہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ جب وہ سامنے آ کر بھی غزالہ کا رد عمل دیکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکی تو اس کے ساتھی نے آخری حربہ آزمانے کا فیصلہ کیا ہوگا، کیونکہ غزالہ کا سخت ترین پردہ اس کے شبہات کو مسلسل تقویت دیتا رہا ہوگا۔ رکا کے ذریعے ایئر ہوسٹس کو اکسا کر اس نے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہا، لیکن ہوسٹس کی ناتجربہ کاری نے اس کا کھیل بگاڑ دیا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ کراچی پہنچنے کے بعد مسز مراد تو اپنی راہ ہو لے گی، لیکن اس کا گمنام ساتھی اس وقت تک جونک کی طرح ہمارا پیچھا کرتا رہے گا جب تک غزالہ کی شکل دیکھ کر اپنے شبہات کی تردید یا تصدیق نہ کر لے۔ اس کے گمنام ساتھی کی نشاندہی سے بھی زیادہ اہم بات یہ تھی کہ ان دونوں کو اتنی مہلت نہ دی جائے کہ وہ اپنے کسی آدمی سے رابطہ قائم کر کے اسے تازہ ترین صورتحال سے باخبر کر سکیں۔ اگر A2 کو ایک بار بھی یہ علم ہو جاتا کہ اس کے دشمن کراچی سے متعلق ہو سکتے ہیں تو اس کی جملہ انتقامی کارروائیاں اسی طرف مرکوز ہو جاتی۔ آخر کار میں غزالہ کو وہیں چھوڑ کر ٹوائلٹ میں چلا گیا۔ سیٹ نمبر 22 B والی عورت کو قابو میں کرنا ہے۔ جہاز میں اس کا کوئی ساتھی بھی ہے جو میرا اور غزالہ کا تعاقب کر سکتا ہے۔ تعاقب کو ناکام
بنانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ایئرپورٹ سے میری کار تم لے لینا، ہم ٹیکسی میں جائیں گے۔ کاغذ پر جلدی یہ پیغام نوٹ کر کے میں باہر آ گیا۔ میری غیر حاضری میں غزالہ پھر کونے والی نشست پر آ گئی تھی۔ میں اس کے اور سلطان شاہ کے درمیان بیٹھ گیا، جو اس دوران بالکل لا تعلق بنا ہوا تھا۔ میں نے آہستگی سے وہ پیغام اس کی طرف بڑھا دیا۔ کار کی چابی پہلے ہی اس کی تحویل میں تھی۔ سلطان شاہ نے رفاقت کی مختصر سی مدت میں مجھے اپنی ذہنی صلاحیتوں کا قائل کر لیا تھا۔ اس نے پیغام لینے کے بعد بے پرواہی سے مٹھی میں دبا لیا اور وہیں پڑھنے کے بجائے چند ثانیوں بعد اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ رکا پڑھنے کے لیے کسی انگوشہ عافیت کی تلاش میں اٹھا تھا، جو ٹوائلٹ ہی ہو سکتا تھا۔ واپسی کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے سلطان شاہ نے گرم جوشی سے میرا ہاتھ دبایا۔ شاید اسے خوشی تھی کہ لاہور سے واپسی کے باوجود کھیل جاری تھا۔ تھوڑی دیر بعد حفاظتی بند باندھنے کی ہدایت کے ساتھ ہی لینڈنگ کی تیاریاں ہونے لگیں۔ دن کے اجالے میں روشنیوں کے شہر کراچی کا فضائی نظارہ کچھ ایسا قابل دید نہیں تھا۔ طویل دائرے میں شہر کا چکر کاٹتے ہوئے طیارے کی بلندی تیزی سے کم ہونے لگی، پھر طیارے نے کراچی کی زمین چھو لی۔ رن وے پر رفتار کم ہونے کے بعد طیارہ کسی تھکے ماندے افرید کی طرح رینگتا ہوا ٹیکسی بے پر اپنی مقررہ پارکنگ بے کی طرف جا رہا تھا کہ مسافروں میں ہلکی سی سرگرمی پیدا ہو گئی۔ حفاظتی بند کھولے جانے لگے، حالانکہ حفاظتی اصولوں کے تحت جب تک باندھے رکھنے کی روشن ہدایت معدوم نہ ہو جائیں، مسافروں کو بدستور لینڈنگ پوزیشن ہی اختیار کیے رہنا چاہیے۔ پچھلی نشست کا ایک مسافر کچھ زیادہ ہی بے صبرا ثابت ہوا اور جہاز کے ساقط ہونے سے پہلے ہی اپنی جگہ چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے، خاصا قوی الجثہ اور طاقتور نظر آتا تھا۔ میں اس کے چہرے کی بس ایک ہی جھلک دیکھ سکا، جو کچھ خوشگوار نہیں تھی۔ وہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ جو ہی وہ مسز مراد کے قریب سے گزرا، اس نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اسی لمحے طیارہ ٹھہر گیا اور مسافر نشستیں چھوڑ کر راہداریوں میں جمع ہونے لگے۔ مسز مراد اس قوی الجثہ شخص سے تقریباً چپکی ہوئی کھڑی تھی، کیونکہ اگلی نشستوں کے مسافروں نے باہر آ کر ان کی پیش قدمی کا راستہ مسدود کر دیا تھا۔ غالباً وہی مسز مراد کا ساتھی تھا اور اس نے روانگی سے پہلے مسز مراد کو ہدایت دینے کے لیے اس طریقہ کار کا انتخاب کیا تھا۔ وہ دونوں ایسے زاویے سے کھڑے تھے کہ میرے لیے یہ دیکھنا ناممکن تھا کہ ان میں سے کون بول رہا تھا اور کون خاموش سامع تھا۔ میں نے پلٹ کر سلطان شاہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تفہیمی چمک لہرائی اور وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ میرا اندازہ تھا کہ سلطان شاہ کو اپنے شکار سے نمٹنے میں خاصی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ طیارے کے مسافر ہونے کی بنا پر دونوں ہی غیر مسلح ہوتے، جبکہ حریف کو سلطان شاہ پر واضح جسمانی برتری حاصل تھی۔ سلطان شاہ کو پارکنگ لاٹ سے میری کار نکالنی تھی، لہٰذا وہ طیارے سے اتر کر پہلی ہی بس سے لاؤنج کی طرف روانہ ہو گیا۔ مسز مراد اور اس کا ساتھی بھی اسی بس میں گیا تھا۔ البتہ میں کسی تنگ نظر اور دقیانوسی شوہر کی طرح غزالہ کو ساتھ لیے تیسری بس کی طرف بڑھ گیا۔ لاؤنج سے سامان لانے والے کنویئر تک ان تینوں کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ میں آہستہ باہر نکل آیا۔ مسز مراد فٹ پاتھ کے کنارے کھڑی کچھ سوچ رہی تھی۔ سلطان شاہ میری کار باہر لا چکا تھا، لیکن قوی الجثہ شخص کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ میں نے بڑھ کر ایک خالی ٹیکسی کا عقبی دروازہ کھولا اور غزالہ سمیت پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ٹیکسی چل پڑی۔ پھر چوراہا گھومتے ہوئے میں نے ایک دوسری ٹیکسی میں مسز مراد کے ساتھی کی جھلک بھی دیکھ لی۔ سلطان شاہ کو ویران راستے پر کسی کارروائی کا موقع دینے کے لیے میں نے اپنے ٹیکسی ڈرائیور کو دانستہ گلشن اقبال چلنے کی ہدایت دی تھی، لیکن جب ہماری ٹیکسی ڈرگ روڈ اسٹیشن سے داہنی طرف مڑی تو میری کھوپڑی چکرا کر رہ گئی، کیونکہ تعاقب میں آنے والی ٹیکسی زناٹے کے ساتھ سیدھی شہر کی طرف نکلی چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اپنی کار نظر آ گئی۔ اس میں سلطان شاہ کے ساتھ اگلی نشست پر کوئی اور بھی موجود تھا۔ میں الجھ کر رہ گیا۔ صورتحال میری توقع کے برعکس ہی نظر آ رہی تھی۔ آخر کار ڈرائیور ان سینما سے ذرا آگے راشد میں نحاس روڈ پر وہ کار اتنی قریب آ گئی کہ میں نے سلطان شاہ کے برابر میں بیٹھی ہوئی مسز مراد کو واضح طور پر پہچان لیا اور مجھ پر اضطراب طاری ہونے لگا۔ راشد
منہاس روڈ پر لیبل کراسنگ سے ذرا پہلے میں نے ٹیکسی رکوا لی۔ ادھر کدھر جانا ہے صاحب؟ ڈرائیور نے حیرت سے پوچھا۔ ٹہلتے ہوئے چلے جائیں گے، میں نے قریبی فلیٹوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جلدی سے اس کو میٹر سے 10 روپے زائد ادا کر دیے، کیونکہ اتنی دیر میں سلطان شاہ قریب آ چکا تھا۔ ٹیکسی آگے بڑھ گئی۔ سلطان شاہ نے کار ہمارے قریب روک دی۔ برقع پوش غزالہ کو مسز مراد شاید دور ہی سے ٹیکسی سے اترتے ہوئے پہچان چکی تھی، لہذا اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ کار رکتے ہی اس نے دروازہ کھول کر اترنا چاہا، لیکن سلطان شاہ نے مضبوطی کے ساتھ اس کا بازو جکڑ لیا۔ لفٹ قبول کی ہے تو آسانی سے نہیں بھاگ سکو گی۔ کار میں بیٹھتے ہوئے سلطان شاہ کی زہریلی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، جس میں تضحیک کا عنصر بھی شامل تھا۔ مجھے چھوڑ دو ورنہ شور مچا دوں گی، مسز مراد پھنسی خوفزدہ آواز میں بولی۔ ضرور کوشش کرو، گردن ہی دبا دوں گی، غزالہ نے پچھلی نشست پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے سلطان شاہ نے کار تیزی سے آگے بڑھا دی۔ کیا اس نے خود ہی تم سے لفٹ مانگی تھی؟ غزالہ نے سلطان شاہ سے پوچھا۔ نہیں، میں نے ہی منزل مقصود تک پہنچانے کی پیشکش کی تھی۔ شوقین مزاج معلوم ہوتی ہے، فوراً ہی کار میں آ بیٹھی۔ اب دیکھو کہاں پہنچتی ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ پہلے اسے گھر ہی لے چلو، اس کی وجہ سے کہیں کوئی اور شناخت نہ کر لے۔ اس کا ساتھی کدھر گیا ہے؟ وہ بھی تو پیچھے ہی آ رہا تھا ہمارے۔ میں نے زبان کھولی، اس اثنا میں غزالہ برقع اتار چکی تھی۔ میں باہر نکلا تو مقرب خان کا بانجا نظر آ گیا۔ وہ ٹیکسی چلاتا ہے، شریف مسافروں سے میٹر سے 1 پیسہ زیادہ نہیں لیتا، لیکن مشتبہ لوگوں کو پوری طرح ادھیڑتا ہے۔ بس میں نے اسے اشارہ کر دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ بغیر سامان والا لمبا چوڑا آدمی اس کو لینا ہے۔ اگر وہ کسی کا پیچھا کرنا چاہے تو دھوکہ دے کر اسے کسی پولیس اسٹیشن میں لے جائے۔ وہ ادھر مڑنے کے بجائے سیدھا نکلا چلا گیا۔ اور یہ کیا کہتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ابھی تک تو مجھے الو بنانے کی کوشش کر رہی تھی، بابی کے برقع پر نظر پڑتے ہی بدکنے لگی۔ ایسے معاملوں میں کچھ اناڑی معلوم ہوتی ہے۔ سلطان شاہ نے رائے دی۔ ہمارے ساتھ کون تھا؟ میں نے مسز مراد کو اپنی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ اس نے میری بات کا جواب دینے کے لیے میری طرف سر گھمایا، مگر غزالہ کے بے نقاب چہرے پر نگاہ پڑتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔